15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ پنجم، خلیفہ راشد اور خلیفہ مرشد، خلیفہ ہادی و مہدی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ گوہر فاطمہ، مرکز اتقیہ، پسر مرتضی، مرجع اصفیہ، نور نور خدا، سرور اولیاء، حسن مجتبی، سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ سامع ذوال احترام، 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ پنجم، خلیفہ راشد اور خلیفہ مرشد، خلیفہ ہادی و مہدی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور اس موقع پر آپ کی شان میں، آپ کی بارگاہ میں منقبت کی صورت میں چند ملفوظات گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے کہ کون حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں سامع ذوال احترام، یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں اور خاندان نبوت کے وہ چشم چراغ ہیں کہ جن کے بھائی وہ ہیں جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کی والدہ وہ ہیں جو جنتی خواتین مومنات کی سردار ہیں، اور جن کے والد جو ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کے نانا جو ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور خود ان کی ذات جو ہے وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں ان کی شان میں کیا کہوں، اور کیا ہماری مجال اور ہم ان کی شان میں مناقب کہیں۔ بہرحال میرے اور آپ کے امام نے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار کہے ہیں وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گوہر فاطمہ مرکز اتقیہ، گوہر فاطمہ مرکز اتقیہ، پسر مرتضی مرجع اصفیہ، نور نور خدا، سرور اولیاء، نور نور خدا، سرور اولیاء، حسن مجتبی یعنی سید الاسقیاء۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو کر سواری کریں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام دیکھنے والے یہ کہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ سواری کو تو دیکھتے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا حسین، کتنا پیارا ہے۔ اور یہاں پہ ایک لطیف نکتہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ ان دو شہزادوں کا نام الگ الگ سے کہیں پہ آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کسی غیر عبارت میں، تو آپ کو منظر یہ نظر آتا ہے اور پڑھنے میں وہ الفاظ کس طرح ہوتے ہیں۔ جب حسن لکھا ہو تنہا کہیں پہ انفرادی طور پر، تو وہ پڑھنے میں بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً حسن کی طرف جاتا ہے، اور اسی طرح جب حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اگر کہیں پہ انفرادی طور پہ لکھا ہو عبارت کے علاوہ، تو وہ بجائے حسین کے حسین پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ آج کل کے ناموں کی طرح، آج کل کے لوگوں کی طرح اسم با مسمہ اس طرح نہیں کہ آج کل جس طرح لوگ ہیں کہ نام کریم رکھا ہوا ہے لیکن کام اللہ معاف کرے کہ کیسے ہیں، نام رحیم رکھا ہوا ہے لیکن صفت جو ہے وہ جباریت کی ہے، اور اسی طرح نام کچھ ہے اور کام کچھ ہے۔ لیکن جو یہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نام رکھے، دونوں شہزادوں کے، دونوں نواسوں کے، اور دونوں جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے جو نام رکھے، وہ یقیناً وحی خدا کی طرف سے رکھے گئے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، جو اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ میرے رب کی رضا سے بولتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان دونوں ناموں کو منتخب فرمایا حسن اور حسین کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ نام کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے اور اپنے مزاج اور طبیعت سے نہیں رکھے، بلکہ یہ حکم خدا سے رکھے ہیں، اور پھر یہ ایسے نام ثابت ہوئے ان دونوں شہزادوں کے لیے حسن اور حسین کہ جس طرح نام دونوں حسین ہیں، شخصیات ان سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ یعنی اسم بمسمہ ایسے کہ حسن کو اگر دیکھا جائے، حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کائنات کی ہر وہ خوبی جو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو عطا کی ہوئی ہیں، وہ ہمیں حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ الغرض یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشابہت، وہ مماثلت اور موافقت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، دیگر کئی صفات تو عطا فرمائے، لیکن ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کا انداز، اس میں سے بھی ایک وافر مقدار میں حصہ جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائے۔ ایک شخص، یہ ابن عساکر نے واقعہ لکھا، خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کچھ درخواست کی کہ مجھے آپ جو ہے وہ کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے بے شمار اسے
مال و دولت عطا فرمانے کے بعد جب اسے رخصت کیا، جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے مڑ کر آپ کے کاشانہ اقدس کی طرف دیکھا، اور ظاہری وضاقتہ میں وہ کاشانہ اقدس، وہ نور کا خزینہ جو ہے، اس وقت اس شخص کو بڑا غریبانہ کوئی گھر لگا۔ تو اس نے ترستے ہوئے انداز میں جب یہ نگاہیں اپنی جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پھیری، تو حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ اس کے اس انداز کو سمجھ گئے، آپ اس کی کیفیت اور مزاج سے واقف ہو گئے، تو آپ نے ساتھ فوراً اس گھر کو، یعنی جہاں پہ وہ صحن تھا، اس کو لات ماری، تو وہ سارا کا سارا صحن جو ہے وہ سونے کا ہو گیا۔ آپ فوراً اس شخص کی طرف مڑے اور فرمایا کہ یہ درویشی ہماری جو ہے نا، یہ فقیری ہماری جو ہے، یہ اضطراری نہیں ہے میرے بھائی، یہ اختیاری ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اضطراری اور اختیاری کیا ہے۔ اضطراری یہ ہوتی ہے کہ بحالت مجبوری ایک بندہ نہ چاہتے ہوئے اپنے اوپر ایک چیز کو مسلط کرتا ہے، اور اختیاری یہ ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو اس میں، ہماری اس درویشی میں، اس نظام میں اگر تو خوش ہے تو لہٰذا ہم بھی تیری رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ بہرحال یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، میں پھر وہی کہوں گا جو امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا گوہر فاطمہ، مرکز اتقیہ، پسر مرتضیٰ، مرجع اصفیہ، نور خدا، سرور اولیاء، حسن مجتبیٰ، سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔